اور یہ وہ وقت تھا کہ ایک مسلمان حاکم سلطان محمد فاتح نے، کہ جو ایک پڑھے لکھے حکمران تھے، انہوں نے ابن رشد اور ابن خلدون کے فلسفے پڑھ رکھے تھے، تو انہوں نے انتہائی توجہ کے ساتھ پلاننگ کی، کانسٹینٹی نوپل کی جیوگرافی، اس کی دیواروں، اس کے پانی، اس کی ہوا، الغرض اس کی ہر چیز کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کیا۔ ایک ہنگیرین انجینئر اوربن سے ایک ایسی توپ ڈیزائن کروائی کہ جو کانسٹینٹی نوپل کی دیواروں کو توڑ سکتی ہو۔ جی، میں بازلیکا کی بات کر رہا ہوں، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی توپ کہ جس کا صرف ایک گولائی 800 کلو گرام سے زیادہ وزنی ہوا کرتا تھا، جبکہ بازلیکا کا اپنا وزن 300 ٹن سے بھی زیادہ تھا، اور جس کے فائر کرنے سے زمین لرز اٹھتی تھی۔ مئی 1453 میں 6 ہفتوں تک بازلیکا کانسٹینٹی نوپل کی دیواروں پر گولے داغتی رہی، اور وہ دیواریں کہ جو پچھلے 1100 سال سے نہیں ٹوٹی تھیں، دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی دراڑیں پڑنے لگیں، اور 29 مئی سن 1453 کی صبح 4 بجے بازلیکا نے اپنا آخری گولا پھینک کر کانسٹینٹی نوپل کی دیواروں کو توڑ کر رکھ دیا، اور بالآخر مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا شہر بھی فتح کر لیا۔ یہ تمام تفاصیل میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کانسٹینٹی نوپل کی یہ فتح اور پھر وہ فتح کہ جس کے بعد دجال نے نکلنا ہے، 2 مختلف فتوحات ہوں گی۔ ایک میں 300 ٹن وزنی بازلیکا نے شہر کی دیواریں توڑی تھی، جبکہ مقابلے میں سامنے گریک فائر کھڑی تھی، جبکہ دوسری فتح میں مسلمانوں نے صرف اتنا پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اتنا پڑھنے کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کی دیواروں نے ڈھہ جانا ہے۔ اچھا، میں آپ کو دلچسپی کی ایک بات بتاؤں، قسطنطنیہ کی دوسری فتح بھی بہت ہی معجزاتی قسم کی ہونی ہے، کہ جہاں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے شہر نے فتح ہو جانا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کی پہلی والی فتح یعنی 1453 والی فتح میں بھی کچھ حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے۔ سب سے پہلا واقعہ کہ 1453 والی فتح سے کچھ دن پہلے سورج کو ایک گرہن لگا تھا، کہ جسے بیزنٹین امپائر کو لگا کہ یہ گرہن شہر کے ہاتھ سے چلے جانے کی ایک نشانی ہے۔ چلے سورج گرہن کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن صرف 4 دن کے بعد پورے کانسٹینٹی نوپل میں ایک عجیب سی دھند چھا گئی تھی۔ دھند کا چھا جانا بھی ایک نیچرل فینومین ہے، لیکن مئی کے مہینے میں دھند کا یوں چھا جانا، یہ بات کسی کی بھی سمجھ سے باہر کی ہے۔ اور اس دوران ایک عجیب واقعہ کہ جو 1954 میں سلطان محمد فاتح کی بائیوگرافی پر لکھی ایک کتاب کے اندر مل جاتا ہے، کہ اس دھند کے دوران لوگوں نے دیکھا کہ آیا صوفیہ کے ڈومز کے اوپر ایک عجیب نیلے رنگ کی روشنی لہرا رہی ہے، اور پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ روشنی خدا کی مدد تھی کہ جو اب رومنز کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اور یہ واقعہ بیسیکلی بیزنٹین امپائر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد وہ لوگ بالکل ہی پھر دل ہار بیٹھے تھے۔ صبح کے 4 بجے کانسٹینٹی نوپل فتح ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح سفید رنگ کے ایک گھوڑے پر بیٹھ کر شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ ماشاءاللہ، جس عمر میں سلطان نے قسطنطنیہ فتح کر لیا تھا، اس عمر میں آج ہم کالج سے نکلتے ہیں۔ برحال 18ویں صدی کے ایک اٹالین پینٹر فاؤسٹو زونارو نے یہ ایک پینٹنگ بنائی تھی کہ جو سلطان کے شہر میں داخل ہونے کی ایک عکاسی کرتی ہے۔ سلطان سیدھا آیا صوفیہ کے اندر گئے، اس میں سورہ فتح کی تلاوت کی، اور آیا صوفیہ کہ جو صرف ایک دن پہلے بیزنٹین امپائر کا ایک کلیسا ہوا کرتا تھا، الفتح تلاوت کیے جانے کے بعد اب اسلام کی ایک مسجد بن چکا تھا۔ اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، اور یہ محض کوئی کہیں سنی بات نہیں ہے، بلکہ فال آف کانسٹینٹی نوپل پر لکھی ایک کتاب دی کرونیکلز آف زوانوس کے اندر بھی موجود ہے، اور 1965 میں لکھی ایک اور کتاب کہ جس کا نام ہی دی فال آف کانسٹینٹی نوپل ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، کہ جب مسلمان سپاہی آیا صوفیہ کے اندر داخل ہو گئے تو اس وقت وہاں ایک آخری عبادت کی جا رہی تھی، اور سپاہیوں نے دیکھا کہ وہاں انتہائی ضعیف 2 پادری کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی سپاہی ان بوڑھوں کی طرف بڑھے، وہ دونوں بوڑھے ایک ستون کے پیچھے چلے گئے، اور اس کے بعد سپاہیوں نے انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ دونوں بوڑھے وہاں سے یوں غائب ہو گئے کہ جیسے وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ واقعہ رومن روایات میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور رومن عقیدے کے مطابق وہ بوڑھے دوبارہ اس دن ظاہر ہوں گے کہ جس دن
قسطنطنیہ نے ایک مرتبہ پھر سے رومنز کے پاس جانا ہے، اور جو کہ اس نے جانا بھی ہے، تبھی تو قسطنطنیہ کی دوسری فتح ہوگی۔ وہ دونوں بوڑھے کون تھے اس بارے میں میری ایک اسٹڈی ہے تو صحیح، لیکن چونکہ ان دونوں کی آئیڈینٹی کا قیامت کی نشانیوں سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لہٰذا انہیں اب میں کیا ڈسکس کروں۔ لیکن جو بات یہاں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ذرا غور کریں کہ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد کیا ہوا تھا۔ دی فال آف کانسٹینٹینوپل رومنز کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ انہیں سب سے پہلا جھٹکا یہ لگا کہ مسلمان ہمارے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، ہماری ڈھال یعنی کہ بیزنٹین امپائر ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ سلک روڈ کا سب سے اہم شہر استنبول یعنی قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس جا چکا ہے، لہٰذا یورپ نے فوراً سے پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ تجارت کے لیے فوراً آلٹرنیٹ روٹس ڈھونڈے جائیں، اور یوں صرف 50 سال کے اندر قسطنطنیہ کے علاوہ نئے ٹریڈ روٹس کی تلاش میں بھٹکتا کرسٹوفر کولمبس امریکا جا پہنچا تھا۔ واسکو ڈی گاما قسطنطنیہ کو بائی پاس کرنے کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان جا پہنچا۔ فرانسسکو پیزارو کانسٹینٹینوپل سے بچتا بچاتا پیرو کے پہاڑوں میں موجود انکا امپائر کو دریافت کر بیٹھا تھا۔ ہرنین کورٹیز کانسٹینٹینوپل سے آنکھ بچاتا بچاتا لامالنشے سے آنکھ لڑا بیٹھا تھا۔ فرانسسکو ڈی اوریانا دی فال آف کانسٹینٹینوپل سے گھبرا کر نئے راستے ڈھونڈتا ایمیزون کے جنگلات جا پہنچا تھا۔ ان آخری 3 کانکسٹاڈورز کے دلچسپ واقعات کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ دی ایمیزون سیریز کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور میں آپ کو درجنوں مزید ایکسپلوررز کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ جو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑے تھے، اور پھر انہوں نے نئی نئی دنیایں دریافت کی اور اس دنیا کے پورے نقشے کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت اگر کانسٹینٹینوپل فتح نہ ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ بالکل مختلف ہو سکتا تھا۔ کانسٹینٹینوپل کی فتح نے اس دنیا کا نقشہ بدلا تھا، اور آگے چل کر اس نے ایک مرتبہ پھر سے فتح ہونے اور فتح ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے دنیا کا نقشہ بدلنا ہے۔ لیکن قسطنطنیہ کے متعلق اور بھی ایک بات ایسی ہے کہ جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، لیکن آج اب اس کا وقت نہیں بچا، چنانچہ آج کی قسط بس یہیں تک۔ اور اب آپ کو 2 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو پلیز ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ خوبصورت معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پینٹ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔